अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आपका दिन अ, अच्छा गुज़रा अच्छा शुरू हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात की पूरा दिन आपका खूबसूरत गुज़रे, बहुत खूबसूरत गुज़रे। जो विशेज़, ख़्वाहिशें लेकर आप आज अपने घर से निकलें, जो मकसद जो टारगेट आप अपने घर से लेकर निकले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात वो आपके पूरे करे, खुश रहें, आबाद रहें। फ़ेसबुक पर और यूट्यूब पर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। जो फेसबुक वाले दोस्त हैं वो पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर दें, और जो यूट्यूब वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने नहीं किया। लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें। हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो हमारा मैसेज है, पैगाम है, वो पहुंच जाए। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने बताया कि मैंने कमेटी बनाई है जिसमें असद कैसर और परवेज खटक शामिल थे। उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने बातचीत के लिए बुलाकर सेफ हाउस में बैठा लिया है। कहा जा रहा है कि जब तक आप तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे तब तक आपको जाने नहीं देंगे। अंदाजा करें कितना बेवकूफ इंसान है कि ये दोनों गुम थे, छुपे हुए थे, रोपोश थे। इसने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, शायद कहीं से भीख मिल जाए। अगलों ने दोनों को बुलाकर गिरफ्तार कर लिया और बिठा लिया। इसके इनकलाबी पन का अंदाजा इससे भी लगाएं कि अब भी फौज के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ये वही लोग हैं जो जमहूरियत को नकब लगाते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये दिन भी देखने थे कि चौधरी खानदान मुश्किल में आया है। ये चाहे हुकूमत में हो या ना हो, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर रहे हैं। उन्हें हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से फेवर मिलती रही है, लेकिन इमरान खान ने इस बार चौधरियों की सियासत का भी शराजा बिखेर दिया है। परवेज लाई की गिरफ्तारी बिलाखिर आज हो चुकी है। परवेज लाई गुज़श्ता कई दिनों से जहूर लाई रोड पर किसी कंपाउंड में छुपे हुए थे। पुलिस के पास इनकी लोकेशन वहीं की आती थी, लेकिन चौधरी साहब वहां से मिलते नहीं थी। गिरफ्तारी के वक्त मुजहमत और खवातीन को आगे कर देते थे। पुलिस ने पूरी फील्डिंग लगा रखी थी। मसूफ आज जैसे ही वहां से बाहर निकले, पुलिस ने काबू कर लिया। परवेज लही बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे थे, तलाशी नहीं दे रहे थे, खूब मजामत की। फिर एक ड्रिल के जरिए बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे में सुराख करने पड़े। फिर मजबूरन ड्राइवर ने दरवाजा खोला और अंदर से परवेज लाई साहब बरामद हो गए। परवेज लाई की गिरफ्तारी के मनाजर जो आपने देखे हैं वो बिल्कुल वैसी है जैसे इमरान खान की थी, यानी दोनों को तकरीबन घसीटते हुए जाकर गाड़ियों में बिठाया गया, लफ्ज फेंका गया, मुनासिब नहीं होगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि परवेज लही इतने दिनों से छुपे थे, तो फिर अचानक बाहर क्यों निकल पड़े? क्या जानबूझकर गिरफ्तारी दी? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर राजी हो चुके हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली? सवाल ये भी है कि परवेज लही कंपाउंड से बाहर निकले क्यों? आखिर किससे मुलाकात करने के लिए बाहर निकले? वो मुलाकात कितनी अहम थी और गिरफ्तारी का रिस्क क्यों लिया? खैर, बातें बहुत हैं लेकिन चौधरी रुल गए हैं। इसके पीछे मोनस लेई का हाथ है, जो अब भी स्पेन में बैठकर बढ़ के मार रहा है। बाप को जलील कराने में इस गंदी औलाद का पूरा हाथ है। रही सही कसर परवेज लई की बीवी पूरी कर रही है, जो इमरान खान की बहुत बड़ी फैन है। परवेज लई के खिलाफ केसेस बहुत मजबूत है। एंटी करप्शन के पास परवेज लई का तोता मौजूद है, जिसका नाम मोहम्मद खान भट्टी है। मोहम्मद खान भट्टी ने चौधरी की ताजा और माजी की तमाम करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वादा माफ गवा बन चुका है। अगर डील ना हुई तो परवेज लही बहुत लंबा अंदर जाएगा, क्योंकि परवेज लही की करप्शन इन्हीं के साथियों ने खोल दी है। अब देखते हैं कि मौजूदा हालात में परवेज लही का क्या फैसला करता है। अगर देखा जाए तो इमरान खान के साथ मजीद चलना परवेज लही के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मौजूदा हालात में इमरान खान के साथ खड़े होने का मतलब रियासत के सामने खड़ा होना है। इमरान खान रियासत पर हमलावर है, फौज पर हमलावर है, और जो इस वक्त इमरान खान का साथ देगा वो रगड़ा जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यही लिया जाएगा कि वो इस वक्त फौज के खिलाफ खड़ा है। अब सवाल ये भी है कि क्या चौधरी परवेज लही की इस तमाम के बावजूद कबूल करेंगे इन तमाम चीजों के? क्या परवेज लही को काफ लीग में पुरानी जगह मिल जाएगी? परवेज लही और इमरान खान में एक चीज जो है वो उसमें बहुत ज्यादा एक जैसी है। दोनों खुद को बचाने के लिए औरतों का इस्तेमाल करते हैं। परवेज लाई साहब भी जब फरार हो रहे थे तो वो भी अपने साथ फैमिली की कुछ खवातीन बैठा कर ले जा रहे थे, और ये भी एक खबर है कि वो वहां से निकलकर गिलगित बल्तिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे कि वो इतना लंबा सफर करेंगे। चोर साहब भी भोले बंदे सन कि उनको पता है कि बाहर जो जहान की पुलिस मतलब खड़ी है, ढूंढ रहे हैं उनको अदारे सिक्योरिटी वाले।
تو وہ کیسے وہاں سے نکل کے چلے جاتے یا کیسے جاتے؟ یا تو پھر چودھری صاحب نے برقع پہنا ہوگا، ہاں جی، یہی ہو سکتا ہے نا کہ چودھری صاحب نے برقع پہنا ہوگا، لیکن اینی ہاؤ چودھری صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا جی، ایک اہم پیش رفت آپ سے اور شیئر کرنی ہے کہ ساکر نثار کے بیٹے نے پارلیمنٹ کی تحقیقاتی کمیٹی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ وہ کمیٹی جو آڈیو لیکس کی تحقیقات کر رہی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساکر نثار کے بیٹے کو ریلیف دیا اور نجم ساکر کی طلبی کا نوٹس معطل کر دیا۔ اب وہ نوٹس پارلیمنٹ کی کمیٹی نے جاری کر رکھا ہے۔ عدالت نے نہ صرف نوٹس معطل کیا بلکہ اس کمیٹی کی تشکیل اور آڈیو کی ریکارڈنگ پر بھی سوال کھڑے کر دیے۔ اب دیکھیں کیسے ساکر نثار کی باقیات اس کو بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ عدالت نے آڈیو کی ریکارڈنگ پر کچھ لوگوں کے عدالتی معاون کو بھی مقرر کیا ہے، جس میں اعتزاز احسن اور رضا ربانی بھی شامل ہیں۔ رضا ربانی نے تو عدالت کو کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آڈیو ٹیپس اور قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کاروائی روکنا آئین کے آرٹیکل 197369 کے خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کی تحقیقاتی کمیٹی نے سخت ریمارکس دیے اور کہا ہے کہ ساکر نثار کا بیٹا بھی خود کو چیف جسٹس سمجھتا ہے۔ کمیٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روکنے کے باوجود عدم حاضری پر ساکر نثار کے بیٹے نجم ثاقب کے سمن جاری کر دیے ہیں اور اگلی پیشی پر نہ آنے پر وارنٹ جاری کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ فواد چوری کے خلاف مزید خبریں ہیں۔ فواد چوری نے بلاول ہاؤس کا دروازہ کھٹکایا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ خبر ہے کہ کل لاہور میں زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے فواد نے بڑی کوشش کی، بات نہ بن سکی۔ بلاول جانتا ہے کہ اس کی اب پی ٹی آئی میں جگہ بھی نہیں ہے، نون لیگ میں بھی جگہ نہیں ہے، کاف لیگ اور پی ٹی آئی فواد کو لے سکتی ہے، ایسا فواد سوچتا ہے۔ لیکن فواد کو پی پی سے تو کوئی اچھا جواب نہیں ملا۔ مصروف نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ چند لوگوں کے ساتھ ہونے والا ڈرامہ کر کے اپنا پار پھدایا جائے، شو کیتا جائے۔ اس لیے کل اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ دیکھیں یہ کیسے تکبر کے نعرے لگایا کرتا تھا، تکبرانہ انداز، تکبرانہ سیاست اور در در کی ٹھوکریں۔ ان تمام لوگوں کا علاج کے لیے وزیر اعظم نے کمر کس لی ہے۔ کل ہنگامی اجلاس قومی سلامتی کمیٹی کی اہم ترین اجلاس طلب کیا ہے۔ یہ 15 دنوں میں قومی سلامتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس اور اس اجلاس میں پی ٹی آئی کے انتشاریوں کے حوالے سے سخت فیصلے ہوں گے۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، جن لوگوں نے جرم کیے ہیں انہیں محض پریس کانفرنس سے جان چھوٹنے نہیں دی گئی، کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور میرے خیال میں ایسا ہونا بھی چاہیے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ممکن ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی منظوری ہو جائے، کیونکہ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ مقدمے آرمی ایکٹ کے تحت چلیں گے، لیکن یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی یا پہلے سے موجود فوجی عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے فرار اور کیسز پر بات کریں تو تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ حماد اظہر کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ حماد اظہر سینٹرل پنجاب کا جنرل سیکرٹری ہے، کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملے میں پیش تھا، فرار ہے۔ پولیس نے حماد اظہر کی سٹیل مل تو بند کر دی ہے اور حماد اظہر سے متعلق انکشاف بھی ہوئے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے دن حماد اظہر اسلم اقبال کا عمران خان سے رابطہ ہوا۔ جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کے معاملے پر حماد اظہر اور اسلم اقبال کا عمران خان اور پارٹی ورکر سے 700 مرتبہ رابطہ ہوا۔ حماد اظہر اور اسلم اقبال کی 10 سے 15 مرتبہ لوکیشن تبدیل ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے رشتہ داروں سمیت کئی افراد حراست میں لیے جا چکے ہیں۔ حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال مختلف سموں سے رابطے کر رہے ہیں۔ میاں اسلم اقبال کے بھائی بھانجے اور بھتیجے جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ حماد اظہر کے سیکرٹری اور دیگر رشتہ داروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مطلب یہاں پر ریاست کسی بھی طرح سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے ان کا پنجابی میں کہتے ہیں کھاڑا چھڑنے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ گرفتاری دینی پڑے گی، سزا بھگتنی پڑے گی جو انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف کیا۔ یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو آنے والے وقت میں بہت سارے اس قسم کے گنڈے بدماش آئیں گے اور کسی بھی جگہ کہیں بھی آگ لگا دیں گے۔ پولیس نے ایجاز چودھری سے پستول برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق دوران ریمانڈ ایجاز چودھری سے پستول برآمد کروا لیا گیا۔ ایجاز چودھری سے برآمد کروایا گیا پستول فرانزک لیب کے لیے بھجوا دی ہے اور ایجاز چودھری سے برآمد اسلحے کی فرانزک رپورٹ تفتیش کا حصہ ہوگی۔ عمران خان کے اگر مستقبل اگر تھوڑی سی بات کریں تو عمران خان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ 9 مئی کے بعد دنیا کتنی بدل گئی ہے، لیکن عمران وہی پرانی روش اختیار کیے ہوئے جو عمران خان کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث بنے گی۔ عمران خان کو اندازہ ہی نہیں کہ آگے آنے والے وقت میں ان کے لیے کتنا مشکل ہونے والا ہے، لیکن وہ پروپیگنڈے سے باز نہیں آ رہے، خواتین کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب آج کل انہوں نے ایک نیا استعمال شروع کر دیا ہے، وہ بھولے پالے وکیلوں کا ہے۔ وکیلوں کو وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ میں آپ کو ایم این اے اور ایم پی کا ٹکٹ دوں گا، آپ میرے سے الیکشن لڑیں، لیکن شاید اس کو اندازہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وکیلوں کو بھی کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے اس ملک میرا خیال ہے ملک پر حملہ کیا جائے تو مناسب لفظ ہونا چاہیے۔
اور عمران خان یہ سب کچھ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اب وہ گرفتار تو ہو جائے گا. اس کو سٹریس یہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ اس کے معاملات بہت حد تک خراب ہو گئے ہیں اور بشرا بی بی اس کو چھوڑ کر پرانے گھر میں شفٹ ہونے جا رہی ہیں اور یہ وہ پریشانی ہے بہت بڑی عمران خان کے لیے. اور دوسری بات ایک اور ہے کہ عمران خان صاحب اب گرفتار ہونے سے پہلے مزاحمت کرنا چاہتے ہیں, ٹیپو سلطان بننا چاہتے ہیں, غازی علم دین شہید بننا چاہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ ان کی خواہش ہی ہے کہ وہ ایسا ہو جائے گا. اب ان کی یہ تمام حرکتیں جو ہیں وہ بیکار جائیں گی. گرفتار ان کو ہونا پڑے گا, مزاحمتی اور وہ کوئی اس قسم کے رنگ بازی اور ڈرامہ بازی کر کے لاہوریوں کے دلوں میں تو محبت پیدا نہیں کر سکیں گے. اور دنیا ان کو جانتی ہے کہ وہ کتنے بڑے رنگ باز ہیں, اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ لگے کہ عمران خان لڑتے 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 مر گیا ہے یا لڑتے 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 گرفتاری دے دی ہے, لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دوستو. چینل کو میں سبسکرائب کرنے کا آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں. کمنٹس بھی ضرور کریں کیونکہ آپ کے لائکس اور کمنٹس کرنے سے یہ بہت سارے دوستوں کو جاتا ہے. فیس بک والے دوست جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو اس کو لائک بھی کر دیں, اور لائکس اور کمنٹس تو آپ کرتے ہی ہیں. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوستو.